السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 144 ایپیسوڈ نمبر 144 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 423، پرائی کھجور۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیت المقدس میں لیٹے تھے۔ مسجد میں آپ تنہا ہی تھے، آپ کے سوا وہاں اور کوئی نہ تھا۔ تھوڑا حصہ رات کا گزرا تو مسجد کا دروازہ کھلا، ایک ضعیف اور نورانی شخص 40 ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور محراب کے پاس آ کر سب نے نفل پڑھی۔ پھر سب محراب کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص ان میں سے بولا کہ آج کوئی ایسا شخص بھی اس مسجد میں ہے جو ہم میں سے نہیں ہے؟ وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمایا، ہاں، ابراہیم بن ادہم ہیں، جو 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے، فلاں روز تو نے بصرہ میں کھجور خریدی تھی، ان میں ایک کھجور کسی دوسرے کی گر پڑی تھی، تم نے سمجھا کہ یہ تمہاری ہے اور تم نے اسے بھی اٹھا لیا اور اپنی کھجوروں میں ملا لیا۔ بس اس کھجور کے تمہارے مال میں مل جانے سے تمہاری عبادت میں جو مزہ تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے اور اس شخص کے پاس گئے جس کی وہ کھجوریں تھیں۔ آپ پہنچے اور آپ نے اس سے معافی چاہی۔ سبق: اللہ کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، پرائی اور شک والی چیز بھول کر بھی استعمال نہیں کرتے۔ اللہ پاک انہیں ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے اور ان کی شان پر دھبا نہیں آنے دیتا۔ پھر اگر کوئی امانت میں خیانت کرنے والا ان بزرگوں کی شان میں کوئی نازیبا الفاظ بکے تو کس قدر ظلم ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر حرام مال سے نہ بچا جائے تو عبادت بے جان ہو جاتی ہے۔ حکایت نمبر 424، رمان العابدین۔ حضرت محمد مبارک اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جنگل میں انار کا درخت دیکھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ یہ دونوں بزرگ آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اتنے میں اس درخت سے آواز آئی، اے ابراہیم، مجھے عزت بخشیے اور میرے انار کھائیے۔ 3 مرتبہ اس درخت نے یہ درخواست کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد مبارک دونوں بزرگوں نے اس درخت سے ایک ایک انار توڑا اور کھایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا وہ درخت پہلے سے زیادہ گھنا اور اچھا ہو گیا ہے اور اس کے انار بھی بہت میٹھے ہیں۔ ان بزرگوں کی برکت سے وہ درخت پھل بھی سال میں 2 مرتبہ دینے لگا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام رمان العابدین رکھ دیا۔ سبق: اللہ والوں کے جہاں قدم آ جائیں وہاں برکت ہی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ جس چیز میں لگ جائیں اس چیز کو عزت مل جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے استعمال سے چیزوں میں برکت پیدا ہوتی ہے اور نیک کاموں کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 425، پیغام حق۔
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ حضرت بشر حافی نے اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا دیکھا تو تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اس میں لگا کر اسے بلند مقام پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی اور اسے بلند مقام پر رکھا، ہم بھی تجھ کو پاک کریں گے اور دنیا اور آخرت میں تجھے بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں یہ سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھی اور سو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور وہی آواز سنائی دی، یہ ہمارا پیغام بشر کی طرف ہے، جاؤ اسے یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتہ چلا وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پہنچ گئے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام کا ایک ضروری پیغام آیا ہے، پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اندر گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا، اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر نے فرمایا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ وہ پیغام کس کا لایا ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ حضرت بشر سوچنے لگے کہ کیا معلوم پیغام عطاب کا ہے یا انعام کا۔ پھر باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے آپ نے توبہ کی۔ آپ اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ آپ حق کے مشاہدے کی وجہ سے ہر وقت ننگے پیر رہا کرتے تھے، کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا، اس لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی سے مراد ننگے پاؤں والا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے فرمایا، حق تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے زمین کو تمہارا بچھونا بنا دیا ہے، پس بادشاہ کے بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتا پہن کر جانا میرے نزدیک بے ادبی ہے۔ سبق: ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے پر جس پر اللہ کا نام لکھا تھا، ایک گنہگار شخص کو اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا، وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ تو ان نفوس قدسیہ یعنی پاک جانوں کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام ہے، جن کے دل ذکر حق سے بھرے ہیں، ہم گناہگار اللہ کے فضل سے کیوں نہ فیض پائیں گے۔ جو ان اللہ والوں، نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرے، جہاں سنے چوم کر آنکھوں سے لگائے، کیوں عزت نہ پائے گا۔ حضرت بشر حافی نے جہاں اللہ کا نام دیکھا وہاں عطر ملا تو پاک ہو گئے، تو ہم جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں عطر و گلاب چھڑکیں تو کیوں نہ ہم پاک ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس بارے میں شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ ہرگز بدعت نہیں ہے، ورنہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کا ننگے پاؤں چلنا بھی بدعت ہوتا۔ حکایت نمبر 426، چوپایوں کا ادب۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی ننگے پاؤں چلتے تھے۔ جب تک آپ بغداد میں زندہ رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کیا۔ اس کی حرمت و ادب کے پیش نظر کی حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ ایک دن ایک چوپائے نے گوبر کر دی تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرایا اور سمجھ گیا کہ آج یقیناً حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گندگی نہیں کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہو گیا۔ سبق: اللہ والوں کا جانور بھی لحاظ کرتے ہیں، پھر اگر کوئی گستاخ اللہ کے مقبولوں پر کیچڑ اچھالے تو اس کے لیے کیوں نہ کہا جائے کہ وہ جانوروں کی طرح ہے
بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔